بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عزیز صحابہ کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورہ احزاب آیت نمبر 53 پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو، الا ان یؤذن لکم، الا یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے، الی طعام، کھانے پر آنے کی، غیر ناظرین اناہ، وہ بھی اس طرح کہ تم اس کھانے کی تیاری کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو، ولیکن اور لیکن اذا دعیتم، جب تمہیں بلایا جائے، دعوت دی جائے، فادخلوا، تو پھر تم داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم، اور جب تم کھانا کھا لو، فانتشروا، تو اپنی اپنی راہ لے لو، ولا مستأنسین لحدیث، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھو، ان ذالکم کان یؤذی النبی، حقیقت یہ ہے کہ یہ بات نبی کو تکلیف دیتی ہے، فیستحیی منکم، وہ تم سے کہتے ہوئے شرماتے ہیں، واللہ، اور اللہ تعالی، لا یستحیی من الحق، وہ حق بات میں کسی سے نہیں شرماتا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور جب تمہیں مانگنا ہو ان سے، یعنی ازواج مطہرات سے، متاعاً، کوئی سامان، فَاسْأَلُوهُنَّ، تو ان سے مانگو، من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے، ذالکم اطہر، یہ طریقہ زیادہ پاکیزہ ہے، لقلوبکم، تمہارے دلوں کے لیے، وقلوبہن، اور ان کے دلوں کے لیے، وما کان لکم، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے، ان تؤذوا رسول اللہ، کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، ولا ان تنکحوا ازواجہ، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کی بیویوں سے تم نکاح کرو، من بعدہ، ان کے بعد، ابدا، کبھی بھی، ان ذالکم، بے شک یہ، کان عند اللہ، اللہ کے نزدیک، عظیما، بڑی سنگین بات ہے. چاہے تم کوئی بات ظاہر کرو، او تخفوہ، یا اس کو چھپاؤ، فإن اللہ، بے شک اللہ، کان بکل شیء علیما، ہر چیز کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے. آج کی اس ویڈیو کے اندر ان دو آیتوں کی بابت جو جلالین کی عبارت ہے اس کو پڑھتے ہیں. دیکھیے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو. پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایمان والوں کے کلمات سے جب مخاطب کیا جاتا ہے تو کوئی انتہائی اہم بات بتانی مقصود ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایمان کی صفت کے ساتھ پکارا جاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تمہیں بتایا جا رہا ہے وہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے، اور اگر اس کو پورا نہیں کرو گے تو ایمان کے اندر عملی اعتبار سے کمی آ جائے گی. اے ایمان والو، لا تدخلوا، نہ داخل ہو، بیوت النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں. بیوت النبی، یہاں پر گھروں کی اضافت وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے، اور آپ کچھ رکوع قبل پڑھ چکے ہیں، اس میں گھروں کی جو نسبت تھی وہ ازواج مطہرات کی طرف کی گئی تھی. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، تو یہ جو فرق ہے اضافت کا، یہ حکم یا عبارت کی مناسبت سے ہے. وہاں پر چونکہ ان کو حکم تھا تو گھروں کی اضافت ان کی طرف کی گئی تھی. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو آداب ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے، تو اس لیے گھروں کی اضافت بھی ان کی طرف کی گئی ہے. الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ، یا الا یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے، فی الدخول بالدعاء، دعوت کے ذریعے آنے کی یا گھر میں داخل ہونے کی، الی طعام، کھانے کی طرف. یہاں پر کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں. الا ان یؤذن لکم، کلمہ اذین یأذن، جس کا مجہول کا صیغہ یہاں آیت میں موجود ہے، یؤذن، یہ فی کے صلے کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، نہ کہ الا کے صلے کے ساتھ متعدی ہوتا ہے. یہاں آپ آیت میں دیکھیں تو الا ان یؤذن لکم الی طعام، الی طعام، یہ الی صلہ، یہ بظاہر یؤذن کے ساتھ جوڑتا ہوا معلوم ہوتا ہے، لیکن صاحب جلالین نے یہاں پر کچھ عبارت محذوف ذکر کی ہے جس سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے.
دیکھیے فی الدخول، چونکہ اذن یأذن وہ متعدی ہوتا ہے فی کے صلے کے ساتھ، تو تمہیں اجازت دی جائے داخل ہونے کی، اور الا یہ چونکہ اذین یأذن کے صلہ کے طور پہ نہیں آ سکتا، تو اس کے لیے محذوف نکالا بالدعاء الی طعام، آپ کو کھانے کی دعوت دی جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کہا جائے گا کہ الی طعام، یہ جو ان یؤذن کے ساتھ جڑ رہا ہے یہ اس لیے ہے کہ ان یؤذن کے اندر معنی دعوت یا معنی دعا پایا جاتا ہے، الا ان تدعوا الی طعام، الا یہ کہ تمہیں دعوت دی جائے کھانے کی۔ امید ہے بات واضح ہو گئی ہوگی۔ فتدخلوا، تو پھر تم آؤ یا داخل ہو، غیر ناظرین، ترجمہ کیا منتظرین ای غیر منتظرین، ناظرین یہ نظر ینظرو سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، جمع مذکر سالم اس کا وزن ہے۔ اب یہاں پر ایک بات عرض کر دوں کہ کلمہ نظر ینظرو صلے کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، بغیر صلے کے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ بغیر صلے کے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے انتظار کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کہ وہ نہیں انتظار کر رہے مگر یہ کہ فرشتے ان کی طرف آئیں۔ ایسے اور بھی مقامات ہیں هل ينظرون الا ان يأتيهم اللہ، تو جہاں پر نظر ينظر بغیر صلے کے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے انتظار کرنا، اور یہاں پر بھی اس کا مطلب ہے انتظار کرنا۔ جہاں نظر ينظر کا مطلب وہ دیکھنا ہوتا ہے تو وہاں پر یہ الا کے صلہ کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، جیسے الی ربها ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، یہاں پر بغیر صلہ کیا ہے تو اس لیے ترجمہ کیا گیا منتظرین، کہ بغیر انتظار کیے۔ اس چیز کا انتظار اناہ ای نضجہ، یعنی بغیر انتظار کیے اس کے پکنے کا۔ فرماتے ہیں انا یعنی سے یہ مصدر ہے، ولیکن لیکن اذا دعیتم جب تمہیں بلایا جائے، فدخلوا تو پھر تم داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم اور پھر جب کھا لو، فانتشروا تو پھر اپنی اپنی راہ لے لو، ولا تمکثوا مستأنسین لحدیث۔ تمکثوا یہ صاحب جلالین نے یہاں پر فعل محذوف مع الفاعل ذکر کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے جو کلمہ ہے مستأنسین یہ حالت نصب کے اندر ہے، اور اس کے حالت نصب ہونے کی ایک وجہ وہ فعل محذوف ہے جس کو صاحب جلالین نے واضح کیا، ولا تمکثوا ولا تجلسوا، کوئی بھی اس کے مناسب فعل لایا جا سکتا ہے کہ تم مت بیٹھو مت ٹھہرو، بات چیت میں دل بہلاتے ہوئے جی لگاتے ہوئے، من بعضکم لبعض ایک دوسرے سے۔ اور بعض کے نزدیک یہ مستانسین اس کا تعلق ناظرین کے ساتھ ہے کہ اس کے اوپر اس کا عطف ہو رہا ہے، غیر ناظرین وغیر مستانسین لحدیث۔ ان ذالکم بے شک یہ، ای المکس مشار الیہ، المکس ہے یہ ٹھہرنا، یا پھر الجلوس ہے کہ تمہارا یہ باتوں کے لیے بیٹھنا، کان یؤذی النبی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے، فیستحیی منکم تو وہ اس سے شرماتے ہیں، حیا کرتے ہیں، کس چیز سے؟ من اخراجکم ای ان یخرجکم، کہ تمہیں یہاں سے نکالیں، یعنی تمہیں جانے کا کہیں۔ یہ جو ان ذالکم آپ دیکھیں کم یہاں پر جو جمع کا جو کلمہ ہے وہ آیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ذالکہ یہ تو مشار الیہ المکس کی طرف ہے، لیکن کم چونکہ مخاطب صحابہ کی جماعت ہے تو اس لیے ذالکہ کی جگہ ذالکم استعمال ہوا۔ آیت کے اندر آگے بھی آپ دیکھیں گے وہاں پر بھی یہ کلمہ استعمال ہوا ہے۔ این یخرجکم چونکہ مصدر ہے تو اس کا گویا اگر مفہوم مراد لیا جائے وہ ہوگا کہ من اخراجکم تمہارے نکالنے سے ان کو شرم آتی ہے۔ واللہ لا یستحی من الحق، اور اللہ وہ حق بات کہنے سے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، این یخرجکم کہ وہ تمہیں نکالے، مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں حق بات نہ بتائے، ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ استحیاء یہ کیفیت ہے اور اللہ تعالیٰ کیفیتوں سے پاک ہے، تو اس لیے یہاں پر وضاحت کر دی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کلمہ کی نسبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ حق بات کے بیان کرنے سے نہیں رکتے، اس لیے کہ انسان میں جب استحیاء کی کیفیت ہو تو وہ اظہار صحیح طریقے سے نہیں کرتا، اور اگر استحیاء کی کیفیت نہ ہو تو پھر وہ اچھے طریقے سے اظہار کرتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ بات بیان کرنے سے رکتا نہیں ہے، تو یہ غایت ہے، نتیجہ ہے، تو اس لیے یہاں پر اس کو ذکر کیا گیا۔ وقرئ یستحیی،
بیا ان واحدہ، ایک یا کے ساتھ بھی اس کو پڑھا گیا ہے. ویسے یستحیی جب ہم پڑھتے ہیں تو 2 یا پڑھی جاتی ہیں، تو ایک یا کے ساتھ بھی اس کو پڑھا گیا ہے، لیکن وہ قرات شاذ ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور جب تم ان سے طلب کرو یا مانگو. ای ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ای تفسیریہ ہے، اور یہاں تفسیر جو بیان ہو رہی ہے وہ ہن کی ضمیر کی ہو رہی ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کچھ طلب کرنا ہو، متاعن کچھ بھی، متاعن یہ کل ما يتمتع به من طعام او شراب او ملابس او دراهم وما كان من الاشیاء، کہ کوئی بھی چیز جس سے نفع اٹھایا جائے وہ اس میں داخل ہے. جب وہ مانگنی ہو ان سے، فاسألوهن، تو ان سے مانگو وہ من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے، یعنی تمہارے اور ان کے درمیان پردہ حائل ہونا چاہیے. ذالکم، یہ چیز، اب چونکہ ذالکا ای ذالک العمل، اور کم صحابہ چونکہ جماعت ہے اس لیے یہاں پر وہ جمع کی جو ایک کلمہ وہ لایا گیا کہ یہ عمل تمہارے لیے اطہر لقلوبکم، تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ ہے، وقلوبہن، اور ان کے دلوں کے لیے بھی، من الخواطر المریبہ، یعنی جو خیالات آنے ہیں شک میں ڈالنے والے، ان سے بچنے کے لیے یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہاں خواتر جو ہے اس کلمہ کو استعمال کیا گیا ہے، تو یہ خواتر چونکہ غیر اختیاری ہوتے ہیں اور ان پر سزا نہیں ہوتی، تو اس لیے صحابہ کے پاکیزہ دل، ازواج مطہرات کے پاکیزہ دل، پھر بھی خواتر مریبہ سے بچنے کے لیے ان سے جب کوئی چیز طلب کی جائے تو وہ پردے کے پیچھے سے کی جائے. وما كان لكم ان تؤذوا، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اذیت دو رسول اللہ، اللہ کے رسول کو، بشیء، کسی بھی چیز سے، یعنی اذیت و قولی ہو فعلی ہو کسی بھی اعتبار سے ہو وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. ولا ان تنکحوا، اور نہ تم نکاح کرو ازواجہ، ان کی بیویوں سے، من بعدہ، ان کے بعد، ابدا کبھی بھی. ان ذالکم، بے شک یہ مذکورات چیز، ذالکم مشار الیہ کیا ہے؟ مشار الیہ ذالک الاذا، اور ایسے ہی نکاح زوجات النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بعدہ، اور ما قبل میں جو باتیں ذکر ہوئی ہیں یہ تمام تر امور، کانا ہے عند اللہ، اللہ کے ہاں. صاحب جلالین نے آگے ایک لفظ جو ہے وہ محذوف نکالا، ذنبن، چونکہ یہ موصوف ہوگا اور عظیمن اس کی صفت ہوگی کہ یہ بات اللہ کے ہاں ایک سنگین جرم ہے، سنگین گناہ ہے. تو ذنبن موصوف نکالنے سے عظیمن جو ہے اس کا موصوف واضح ہو گیا، اس لیے کہ عظیمن یہ مدح کے لیے بھی آتا ہے، یعنی مدح کی بڑھوتری کے لیے بھی آتا ہے، اور ایسے ہی ذم کی بڑھوتری کے لیے بھی آتا ہے. تو یہاں پر بتایا گیا کہ یہاں پر یہ ذم کے لیے آیا ہے کہ ذنبن عظیمن، بہت سنگین جرم، سنگین گناہ ہے. ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو، شیئن کچھ بھی، اب یہ شیئن نکرہ ہے اور تحت سیاق شرط ہے تو عمومیت کا تقاضا کرتا ہے کہ کوئی بھی بات، کوئی بھی چیز تم ظاہر کرو، او تخفوہ، یا اس کو مخفی رکھو. اب اخفاء وہ بین الافراد بھی ہو سکتا ہے اور ایسے ہی فی القلب بھی ہو سکتا ہے، اور انسان کی اپنی ذات میں جو چھپانا ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ، یعنی جو جس کے اندر صفت خفا پائی جاتی ہے، تو یہ مختلف نسبت کے ساتھ آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. صاحب جلالین نے آگے اس کو ایک جزی کے ساتھ مقید کیا، حالانکہ یہ عمومی ہے، من نکاحہن بعد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ ان کے بعد نکاح کے معاملے کو یا اس بات کو، تو یہ چونکہ انہوں نے یہاں مقید کر دیا، اس کو عام رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ کچھ بھی تم چھپاؤ، کچھ بھی تم ظاہر کرو. فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خوب باخبر ہے، مکمل طور پر باخبر ہے. فیجازیکم علیہ، وہ تمہیں اس پر بدلہ دے گا. کانا کا فعل جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب کر کے ذکر کیا جاتا ہے تو عام طور پر یہ مسلوبۃ الزمان ہوتا ہے، یعنی اس میں زمانے کی قید نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ وہ ہر چیز سے باخبر ہے، یعنی زمانے کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اگر زمانہ اس کے اندر ہو تو پھر تو مطلب بنتا ہے کہ تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ وہ جو ہے باخبر مکمل طور پر ہر چیز سے ہے. بہرحال آپ اس بات کو سمجھتے ہی ہیں، میں نے اس وہ کلمہ آپ کو بتا دیا کہ کانا مسلوبۃ الزمان اس کو کہا جاتا ہے. اب اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں، کچھ احکامات جو اس آیت میں ذکر ہوئے ہیں وہ بھی بیان کر دیتا ہوں اختصار کے ساتھ، پھر اپنی ویڈیو کو مکمل کرتے ہیں. اس آیت کے مختلف شان نزول ذکر کیے جاتے ہیں اور اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ بھی مختلف ہیں. پہلا حکم اس کے اندر یہ ہے کہ کھانے کے جو آداب ہیں ان کو ذکر کیا گیا ہے کہ مہمان جب گھر میں جائے تو وہ کن آداب کا لحاظ رکھے.
یوں تو یہ ایک واقعے کے ساتھ مخصوص ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پیش آیا، لیکن اس کے جو احکامات ہیں وہ عمومی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات کا ادب یہ بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر اس میں داخل نہ ہوا جائے۔ دوسرا ادب یہ بیان ہوا کہ جب داخل ہونے کی اجازت تمہیں دی جائے اور کھانے کی طرف تمہیں بلایا گیا ہو تو تم کھانا پکنے کا انتظار مت کیا کرو، یعنی جلدی نہ جایا کرو، جو وقت دیا جائے اس وقت پہ پہنچا کرو اور کھانا کھایا کرو۔ اور تیسرا ادب یہ بتایا کہ کھانے سے جب فارغ ہو جاؤ تو اپنے کاموں میں منتشر ہو جاؤ، اور وہاں بیٹھ کر باہم باتیں کرنا، مجلس جمانا یہ درست نہیں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہو رہی ہو۔ تو یہ جو احکامات ہیں یہ عمومی بھی ہیں کہ کسی کے گھر میں بن بلائے مہمان بن کے جانا بغیر کسی وجہ کے یہ درست نہیں ہے۔ ایسے ہی جب کھانا پکنے کا یا کھانے کا جو وقت دیا گیا ہے اس پہ پہنچنا چاہیے، پہلے پہنچ کے گھر والوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ اور کھانے کے بعد اگر صاحب دعوت جو میزبان ہے اس کو اگر آپ کی باتوں سے بیٹھنے سے تکلیف ہوتی ہے تو وہاں پر نہ بیٹھا جائے بلکہ کھانا کھا کے واپس آ جانا چاہیے۔ دوسرا حکم یہاں پر عورتوں کے پردے کے متعلق ذکر ہوا ہے۔ اگرچہ ازواج مطہرات کے بارے میں ذکر ہوا ہے، لیکن وہ پاکیزہ دل اگر ان کو پردے کا حکم دیا گیا ہے تو پھر عام امت کے لیے یہ حکم کس قدر یعنی اہمیت رکھتا ہوگا، یہ ہم ازواج مطہرات کا جو مقام ہے اس سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک شان نزول کی بات ہے تو اس آیت کے مختلف شان نزول ذکر کیے جاتے ہیں، اور تمام تر شان نزول وہ یعنی جمع بھی ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک شان نزول ہو تو دوسرا نہ ہو۔ تو ان میں سے چند ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ وافقت ربی فی ثلاث، میں نے موافقت کی اپنے رب کے ساتھ 3 چیزوں میں، اور ان میں ایک یہ ہے کہ قلت یا رسول اللہ ان نساءک يدخل علیہن البر والفاجر فلو حجبتہن فانزل اللہ تعالی آیت الحجاب، کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ازواج مطہرات کے سامنے ہر نیک و بد انسان آتا ہے، بہتر ہو کہ آپ ان کو پردہ کرائیں، تو اللہ تعالیٰ نے حجاب کی یہ آیت نازل کی۔ ایک واقعہ یہ بھی اس کے شان نزول میں ذکر کیا جاتا ہے جو صحیح بخاری میں آیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت حجاب کی حقیقت میں سب سے زیادہ واقف ہوں، کیونکہ میں اس واقعے میں حاضر تھا جب زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نکاح کے بعد رخصت ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائیں، اور مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، حضرت زینب بنت جحش بھی موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کے لیے کچھ کھانا پکوایا اور لوگوں کو دعوت دی۔ کھانے کے بعد کچھ لوگ وہیں جم کر آپس میں باتیں کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ ترمذی کی روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں تشریف رکھتے تھے۔ ام المؤمنین زینب رضی اللہ عنہا بھی اسی جگہ موجود تھیں جو حیا کی وجہ سے دیوار کی طرف اپنا رخ پھیرے ہوئے بیٹھی تھیں۔ ان لوگوں کے اس طرح دیر تک بیٹھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور دوسرے ازواج مطہرات کے پاس ملاقات و سلام کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ پھر گھر میں واپس آئے تو یہ لوگ وہیں موجود تھے۔ آپ کے لوٹنے کے بعد ان لوگوں کو احساس ہوا تو وہ منتشر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں تشریف لائے۔ تھوڑے وقت کے بعد پھر یہ آیات نازل ہوئی جو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پڑھ کر سنائے۔ تیسرا جو حکم یہاں پر بیان کیا گیا ہے وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی ازواج مطہرات سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہی باقی رہیں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے، حکمتیں کیا ہیں، وہ آپ کو تفسیر کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ مل جائیں گی، آپ وہاں اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کا دوران یہ کافی بڑھ گیا ہے، ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ مزید آیات انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے شغف، محبت اور لگن نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔